رمضان راشن گھر تک پہنچانے کا مشن فیصل آباد ڈویژن میں انتظامات مکمل۔ ٹی سی فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ نے بتایا ضلع بھر میں 3,54,000 گھروں میں راشن پہنچایا جائے گا۔ گوجرا، پیر مکہ، کمالیہ میں 1,32,000 گھروں کو راشن ملے گا۔ ضلع چنیوٹ میں 1,06,514، جھنگ میں 2,22,000 مستحق خاندان مستفید ہوں گے۔ جھنگ میں 2,21,900 سے زائد رجسٹرڈ خاندانوں کو مفت راشن دیا جائے گا۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ بھی مستحقین ہیں جو فیصل آباد ضلع کے تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد لوگ بنتے ہیں، ان کو جو ہے ہم نے تحصیل وائز ان کی ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ اس میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب تحصیل سٹی کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بعد جڑاوانا تحصیل کے اندر 77,000 کے قریب جو ہے مستحقین فیملیز ہیں جن کو یہ راشن پہنچایا جائے گا۔ احساس پروگرام کی جو سوشو اکنامک رجسٹری کے اندر جو لوگ شامل ہیں پہلے سے، انہیں کو پہنچایا جائے گا۔ ہم 2,21,000 فوڈ ہیمپرز گھر گھر جا کر پرووائڈ کریں گے۔ ڈیٹی ویریفیکیشن کے لیے ہم نے قانون گوئی وائز، پٹوار سرکل وائز اپنے ریونیو سٹاف کے تھرو گھر گھر پہ اپنے ریونیو آفیسرز کو بھیج کے ڈیٹا ویریفائی کروایا ہے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں تقریباً 1,32,000 کے لگ بھگ مستحقین جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جن کا ڈیٹا نادرا اور پی آئی ٹی بی سے ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہر تحصیل میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو انچارج بنایا گیا ہے۔ تحصیل میں اسٹوریج سینٹرز ہوں گے اور اس کے بعد وہاں سے ڈور ٹو ڈور ڈلیوری جو ہے وہ کی جائے۔ کھجور ایرانی قیمت آسمانی، رمضان سے قبل گراں فروش تجوریاں بھرنے لگے۔ کھجور کی قیمت میں 100-200 نہیں 4,000 روپے فی من اضافہ۔ منڈی میں ایرانی کھجور 12,000 سے بڑھ کر 16,000 روپے فی من ہو گئی۔ گندم کی درآمدی پالیسی پر کاشتکاروں کے تحفظات، وزارت فوڈ سیکیورٹی نے 30 مارچ تک گندم منگوانے کی اجازت دے دی۔ کسان اور آڑھتی کہتے ہیں منڈی کا توازن بگڑنے کا، نئی فصل کی قیمت ٹھیک نہیں ملے گی۔ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے باہر سے گندم امپورٹ کرنے کا۔ پہلے سے گندم ہمارے ملک میں اتنی موجود ہے، گوداموں میں سٹاک پڑے ہوئے ہیں، وہ فلور ملوں کو ریلیز نہیں ہوئی، تو اوپر سے باہر سے جو امپورٹ ہو جائے گی گندم، تو ہمارے ملک میں تو گندم ہو جائے گی، تو اس سے پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہوگی۔ پیچھے سے سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو کسان تو بیچارہ رول جائے گا، آگے بیچارہ مہنگائی کے میں پسا ہوا ہے۔ حکومت بالا کو چاہیے کہ اس پہ اچھی پالیسی بنائے، ذمہ داروں کو فائدہ ہو، اور جو ہے نا اب نئی فصل بھی کٹائی سر پہ ہے، 2 مہینے بعد انشاءاللہ نئی فصل بھی آ جائے گی۔ کپاس کی بہتر پیداوار کے مثبت اثرات نمایاں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں درآمدات کا حجم کم ہو گیا۔ رواں مالی سال میں کپاس کی درآمد میں 38% کمی، کپاس کی خود مختاری وجہ قرار۔ صبح 1 مارچ سے میٹرک امتحانات شروع، فیصل آباد ایجوکیشن بورڈ نے انتظامات مکمل کر دیے۔ ضلع چنیوٹ میں 40 سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ سرکاری اسکولوں کو ملنے والا نان سیلری بجٹ ناکافی قرار، بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ کے باعث بلز کی ادائیگیاں مشکل ہو گئیں۔ اسکول سربراہان نے نان سیلری بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں طلباء کو اسکول اور کالج بس نہ مل سکی، بسوں کی چھتوں پر سفر نے زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ طلباء کے گرنے کے متعدد واقعات بھی انتظامیہ کو غفلت سے نہ جگا سکے۔ جنرل اسپتال سمن آباد میں فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے سینسر ٹوکن سسٹم نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ داخلی گیٹ پر سینسر شاٹ ٹوٹ گیا، سرخ اور سبز رنگ کے اشارے بھی بند، اسپتال کا خارجی گیٹ بھی عملے سے محروم۔ چنیوٹ کے سرکاری محکموں میں انتظامی افسران سمیت متعدد اسامیاں خالی، عرصہ دراز سے تعیناتیاں نہ ہو سکیں، عارضی چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں فنڈز کا مسئلہ، یونین نے 5 مارچ تک ملازمین کی تنخواہوں کے اجرا کا مطالبہ کر دیا۔ صفائی کا عمل بند اور احتجاج کی دھمکی، چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھ دیا گیا۔ فیصل آباد کے شیخو پورہ روڈ مانا والا چک 203 کے تعلیمی اداروں کے سامنے سڑک کچرا کنڈی، شہری 2 سال سے تعفن کی اذیت میں جی رہے، علاقے سے گزرنا بھی محال۔ دیہات کی صفائی ستھرائی کے لیے فیصل آباد ضلع کونسل کو مشینری مل گئی۔ ڈی سی نے اب گاؤں چمکیں گے مہم کے تحت مشینری خریدی، مشینری کا افتتاح کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں نمایاں کارکردگی کے حامل پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد، ڈی پی او عبداللہ احمد نے بہترین کارکردگی پر پولیس اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش انعامات تقسیم کیے۔
ادھر ڈی پی او توبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی ریٹائرڈ پولیس افسران و ملازمین کے ساتھ میٹنگ میں ضلع بھر سے ریٹائرڈ پولیس افسران و ملازمین نے شرکت کی. تھانہ سٹی سمندری میں پولیس کے 2 ملازمین کے لیے الوداعی تقریب. مدت ملازمت مکمل ہونے پر سب انسپکٹر امجد، کانسٹیبل محمد اقبال کو تحائف دیے گئے. فیصل آباد میں خواتین کے لیے سپرنگ فیسٹیول. ایک چھت تلے 40 برانڈز توجہ کا مرکز بن گئے. منتظم عروہ عادل کہتی ہیں ایسے ایونٹس کا مقصد خواتین کو مستحکم کرنا ہے. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں جاب فیئر اینڈ انڈسٹریل ایکسپو کا دوسرا روز. وائس چانسلر ڈاکٹر ضلع ہما نازی، صدر گرین لائنز کلب زاہد بٹ، رجسٹرار آصف ملک، ڈاکٹر سائمہ اکرم، ڈاکٹر اسما عزیز، فیکلٹی ممبران سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے وزٹ کیا. شعبہ فائن آرٹس، سائیکالوجی، رائل کنسلٹنٹ سمیت مختلف انڈسٹریز کے سٹالز پر طالبات نے گائیڈ لائن حاصل کی. چناب کالج چنیور میں آرٹس کونسل کے زیر اہتمام مصوری مقابلے. پہلی پوزیشن عادل ادریس، دوسری تسمیہ اور تیسری جیا زاہد نے حاصل کی. پہلی پوزیشن پر 15,000، دوسری پر 10,000 اور تیسری پوزیشن پر 5,000 روپے انعام دیا گیا. پرنسپل چناب کالج فاروق رضا خان نے انعامات تقسیم کیے. جیتنے والے امیدوار ڈویژنل مقابلوں میں حصہ لیں گے. ادھر ٹوبا گرلز کالج میں بھی مصوری کے مقابلے منعقد. کونسل آف دی آرٹس نے اہتمام کیا. 16 سے 35 سال کے افراد نے مقابلوں میں حصہ لیا. دی ایجوکیٹرز اسکول پرائم کیمپس کی آرٹس کونسل میں سالانہ تقریب. ننھی طلبہ کی کثیر تعداد شریک. تقریب میں تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. ریسورس اکیڈمی اور اسکول فیصل آباد میں سالانہ سپورٹس ڈے. طلبہ کی شاندار پرفارمنسز، بال بیلنس ریس، ہرڈل ریس سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے. پرنسپل ثنا شفیق، اساتذہ اور والدین کی شرکت. فیصل آباد میں پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات. تقریب میں طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فیصل آباد میں دی لاہور لائسیم وابڈا سٹی کیمپس میں لٹل ایتھلیٹس فیسٹا کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ کی صدارت پرنسپل سعدیہ حسن نے کی. کوآرڈینیٹر فرحت علی، سعدیہ الیاس، فیکلٹی ممبران، طلبہ اور والدین کی شرکت. پرفارمنسز پیش.